أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا والیوم دے دو تھوڑا. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد رمضان المبارک دے پہلے خطبہ جمعہ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ جو روزے دے متعلق ہے وہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی سمجھن سمجھاون دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے. اے ایماندارو، تواڈے اُتے روزے فرض کر دیتے گئے جویں تواڈے تو پہلے فرض کیتے گئے، اور انہاں دے فرض کرن دا مقصد ہے تاکہ تساں متقی بنو، پرہیزگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جڑا تقوی ہے، پرہیزگاری، یہ تقریباً ہر عبادت دا مقصد ہے. جتنا بھی عبادات دا رب نے حکم دیتے، ہر عبادت دے حکم دا مین جڑا مقصد ہے بنیادی وہ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے. نماز دے متعلق اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی کے رکیں دی ہے، فحاشی کے، اور برائی کے رکنا، فحاشی کے رکنا ہے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب دی تساں عبادت کرو جڑے رب نے تو اور تواڈے تو پہلے لوگاں کو بھی رب نے پیدا کی تھی، اور تواکوں یا تواڈے پہلے لوگاں کو پیدا کرن دے بعد تواکوں اللہ حکم دیندے کہ تساں اپنے رب دی عبادت کیتی کرو. اور عبادت دا حکم کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی بن ونجو، پرہیزگار بن ونجو، تواڈے وچ اللہ دا ڈر آ ونجے. یہ جڑا روزہ ہے، روزے دی فرضیت دا مقصد بھی یہ ہے. صبح تو لے کے شام تک سارا دن، اور شام تو لے کے صبح تک ساری رات بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا کے رکھے. ہتھیں تے کنٹرول کرنا، زبان تے کنٹرول کرنا. جنہیں نبی علیہ السلام نے فرمائے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت
ان یدع طعامہ و شرابہ او کما قال. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزے دا مقصد پورا نہیں کرندا، روزے دی حالت وچ غلط بات یا غلط گال کرن نہیں چھوڑیندا یا غلط کام کرن نہیں چھوڑیندا، یعنی روزے دا مقصد پورا نہیں کرندا، تقوی والا پرہیزگاری والا روزہ جڑے ویلے سارے وجود تے لاگو تھی ونجے، ول ضروری ہے کہ اساں وجود دے اعضاء کو اللہ دی نافرمانی کے بچاؤں، ایک تقوی آدم. نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ پیٹ بھوکا رکھی ودے، بھوکا تسا تھیا ودے، لیکن وہ غلط گال کے نہیں بچدا اور غلط کام کے بھی نہیں بچدا، فرمایا وہ کو آکھ لیو کہ تو تیرے ول بھوکے تسے رہن دی کوئی ضرورت نہیں، ول تو کھا پی تے کوئی اجازت. روزے دیاں ترائے قسماں ہوجن. پہلا ایک خاص روزہ ہے، ایک عام روزہ ہے جڑا لوگ صرف بھوکے تسے رہندن بس، یعنی انہیں دا روزے دا تعلق میدے نال ہوندے، پیٹ نال، یعنی کھاونی پیونی کچھ نہیں، باقی ساری روٹین اپنی اویں ہی کرنی. بھی ایک روزہ ہوندے جڑا خاص روزہ ہوندے. خاص روزے دی نشانی یہ ہے کہ جڑے لوگ روزے نال ہوندن او بھوکے تسے بھی رہندن تے نال اپنی اکھ، اپنے کن، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، یعنی جسم دے جڑے اعضاء ہیں انہیں تے بھی کنٹرول کرن. ایک خاص روزہ آدن. اور ایک بیا ہوندے جڑا خاص الخاص روزہ ہوندے، تریجی قسم دا. ان روزے دی تعریف ہے کہ بھوکے تسے بھی رہندن روزے دار، اپنے جسم دے اعضاء تے کنٹرول بھی کرن تے خاص کر اپنے جسم دا جڑا اندرونی معاملہ ہے وہ کو بھی کنٹرول وچ رکھ دن، یعنی دماغ وچ کوئی بری سوچ نہیں آون دے، دل وچ کہیں دا ڈر یا کہیں دا خوف نہیں آون دے، یعنی اندر دیاں جڑیاں باتاں ہیں وہ بھی کیا کرن، وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول وچ رکھ دن. یہ روزہ اصل مقصد ہے کہ پرہیزگار بندہ بن وجے. جلے روزہ ہو سی ول بندہ تقوی اختیار کرے سی، اور تقوی ایک ایسی پیاری چیز ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ فرمائے اساں یہ جڑیاں ایتاں کھول کھول کے بیان کرنے ہیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اساں یہ جڑیاں ایتاں بیان کرنے ہیں، کھول کھول کے مسئلے بیان کرنے ہیں، حلال حرام سمجھنے ہیں، سارے سمجھاون دی اور آیات کھول کے دسن دی جڑی مین وجہ ہے وہ کیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ اے تقوی اختیار کرن. جڑے ویلے آیات کھول کے دسے سوں انہیں کو سمجھ آ سن، وال اے انہیں کو سمجھن دے بعد عمل کرے سن. جلے عمل کرے سن والی نے کیا پیدا تھی سی، تقوی پیدا تھی سی. یعنی ایک ایک چیز دا اللہ نے دسا ہے کہ عبادات دا مقصد تقوی ہے، روزے دا مقصد تقوی ہے، حج دا مقصد تقوی ہے. یعنی اگر اساں عبادت تقوی دا توقم ہے تواڈی بولی وچ دساں، یعنی اساں عبادت کرنے ہیں لیکن اللہ دی نافرمانی کے نال نال نسے بچ دے، والی عبادت دا کوئی فائدہ ہے. عبادت کرنے ہیں، روزہ رکھ دیں، حج کرنے ہیں، نماز پڑھ دیں، تلاوت کرنے ہیں، نال نال اللہ دی نافرمانی کے بھی بچ دیں ہیں، ول سمجھو ساری عبادت قبول ہے. اصل عبادت دے حکم دا مقصد بھی ہوا تاکہ بچوں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پوچھا تقوی کہ کو آدن، تقوی دی تعریف کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں عمر کدیں ایسے رستے تو گزرے ہو جڑے رستے تے ڈھینگریاں پیاں ہوں؟ انہیں کہ جی کئی دفعہ گزریا. تے انہیں فرمایا اے دسو جڑے ویلے گزردے ہو تھوڑی کیفیت کیا ہوندی ہے؟ تے انہوں نے فرمایا میں اپنے پلو ہیں جڑے پلو، چولا، بہی، اپنا آستینہ، اپنے دامن، اپنے کپڑے اکٹھے کر گندا تاکہ کراؤ کوئی گنڈا نہ لگے تے کپڑا ہوئے. تے حضرت کعب آدن عمر ایو تقوی ہے، یعنی بندہ اپنی زندگی چلاوے شیطان دے ہر شر کے ایویں بچے جنہیں بندہ ڈھینگری والے رستے کھولو اپنے آپ کو بچا کے گزر دے. ایکو تقوی آدن اور یہ ہر عبادت دا مقصد ہے. اگلی گال ذرا غور، یہ ہے تھوڑی جی مختصر بات کہ ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے اور تقوی دی تعریف تمہارے سامنے رکھی ہے. تیجی بات تے غور کرو، تقوی اتنا ضروری ہے، اللہ دا ڈر دل وچ رکھنا اور اپنے آپ کو پرہیزگار کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ سونا آدھے میں تھوڑی نیکی بھی اولے قبول کرے ساں جڑے ویلے تھوڑے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہو سی اور تساں پرہیزگار ہو سو.
ڈاکٹر دا نسخہ، حکیم دا نسخہ، ڈاکٹر دی دوائی اولے مریض کو فائدہ دینی ہے جلے دوائی دے نال نال پرہیز بھی کرے. روزہ بھی اون بندے کو اولے فائدہ دیندے جڑا روزے دے نال نال پرہیز بھی کرے. یہ جڑا روزہ ہے یہ پرہیزگار بندے دا ہی قبول تھی دے، ان دے علاوہ بھی کہیں دا قبول نہیں تھی دا. جن دے دل چلے دا ڈر ہے انہاں روزہ قبول ہے. بھوکے تسے ڈھیر راندن، کھاون پیون ڈھیر لوگ چھوڑی ودے ہونن، لیکن روزے دا مقصد ہے کئی طرح میں بندہ اللہ دی نافرمانی کے بچ ونجے، اپنے آپ کو بچا ونجے، ول تو سمجھو ایک کامیاب ہے. اگر نہیں بچا سکیا، صرف روٹی دی روٹین چینج کیتی سی، باقی سارے معاملات ہوئے ہیں، ہاتھ ہوئے چلدا پے، پیر ہوئے چلدے پن، زبان ہوئے چلدی پیے، آنکھ ہوئے چلدی پیے، کان ہوئے چلدے پن، ول معذرت نال حدیث دی روشنی ہے، قرآن دی آیت دی روشنی ہے، روزے دا کوئی فائدہ نہیں. روزے دا فائدہ ہے بندے کو بندہ بناونا. روزہ تے ایک ڈھال ہے، روزہ تے ایک ذریعہ ہے، روزہ ایک بندہ ہے، روزہ ایک رستہ ہے. اصل مقصد بھوکا تسا کرنا نہ ہا، اصل مقصد ہے تاکہ دیکھوں تو صحیح بندہ کتنی ایک پرہیز کریں دے، بندے کتنی ایک تقوی پیدا تھی دے. تو نیکی جڑی ہے کوئی بھی ہے ان دی قبولیت دا جڑا راز ہے اور جڑی ان دی قبولیت دی وجہ ہے میرے بھائیو وہ تقوی ہے. یعنی سب کو رمضان پیغام دے دے کہ ایسا اپنے دل سے اللہ دا ڈر پیدا کرو. اور رمضان دے اتنا روزے گزر گئے، 6 روزے گزر گئے، اسا دیکھوں کہ اسا دے اندر پرہیز کتنا چاہیے، یا اٹھائی تاک چوتی تے کھڑے دیا. اگر کیفیت ہو ہے ول تو روزے دا کوئی فائدہ نہیں، ول پیچھے بندہ ہوا کھاوے پیوے ودا چنگا ہے. کیونکہ صرف کھاون پیون چھوڑن دا نہ روزہ نہیں. قرآن گواہی دینے حضرت آدم علیہ السلام دے 2 پترہ نے نیکی کی تھی آئی، ایک نہیں نیکی قبول تھی آئی تب بے دی نیکی قبول نہ تھی آئی. جن دی نیکی قبول تھی آئی ان دی قرآن سے نسی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حابیل تے قابیل نیکی کیتی نے، خیرات کیتی نے، تے اولے اے ہوندا فرشتے زمین تو اندے ہیں. جن دی قبول تھی ویا فرشتے چاہ ونجے نا، جن دی قبول نہ ہو ویا کو بھا ساڑ لینی ہے، ان نیکی کو بھا ختم کر لینی ہے. قابیل بھی نیکی کو بھا ساڑ لیتے تے حابیل بھی نیکی کو فرشتے چاہ گئے، قبول ہو گئی. اللہ نے وجہ دسائی، وہ وجہ تو کو آپے سمجھ آوے سی. جڑے ویلے ان دی نیکی قبول نہ تھی قابیل دی، ان اپنے بھرا کو کیا آکھن لگا لاکھ تولنا کا، میں تے کو قتل کرے نا کہ تیری نیکی قبول ہوئی ہے تے میری کیوں نہیں ہوئی، میں تے کو مرے نا کیوں قبول ہوئی ہے تیری نیکی. ایکو حسد آدن، میری کیوں نہیں ہوئی تیری کیوں ہوئی ہے. ایکو جیلس پن آدن، ایکو حسد آدن. جڑا سب تو پہلے دنیا قابیل سکے بھرا نے اپنے سکے بھرا حابیل نال کیتا، اے تیرا کام تھیا کیوں ہے، میرا کیوں نہیں تھیا، لہذا میں تے کو مرے نا قتل کرے نا. تے اگو ہوں جواب کیا دیتے، اکھن لگے ما انا بے واسطی یدی الیک، تو میں کو مرے نہیں ٹھیک ہے تیری مرضی لیکن میں تے کو نہیں مرے نا. تو ہاتھ ودھا لیکن میں ہاتھ کہنا ودے سا. وجہ دسی گئی ہے وہ کہ تو کیوں نہ لڑدا، تو کیوں نہ بھڑدا، جلے میں تے کو مارن دا ارادہ کرے نا گنا تو بھی میرے نال بھیڑ. اللہ دا قرآن گواہی دے دے کہیں کو جواب دیتے، قال انی اخاف اللہ، میں اللہ کے ڈردا جو تے کو مار دی. تم تے اللہ کو کیا جواب دے سا. ہن پتہ لگے جو ہی نیکی فرشتے کیوں چاہ گئے ہیں، کیونکہ ان دے دل وچ اللہ دا ڈر رہی. ہن پتہ لگے جو ہی نیکی اللہ نے قبول کیوں کیتی ہے، کیونکہ ان دے دل وچ اللہ دا ڈر رہی. جواب نے داخلے مرے نہیں مار، میں کہنا مرے سا وجہ ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کے ڈردا. تے اگلے لفظیں تے غور کر، اے تے حابیل دی اپنی زبانی جواب ہے کہ میرے دل وچ اللہ دا ڈر ہے. ہن اللہ پاک نے آپ فیصلہ کن بات ذکر کیتی ہے. اللہ فرمے دے میں تو کو دساں تساں حابیل دی زبانی بھی سن گی دے، ہن میں اللہ دی زبانی بھی سنو کہ میں کیا کہنا چاہنا. جی اللہ کیا کہنا چاہنا ہے. اللہ دے او بھی آدم زادائی تے او بھی آدم زادائی، او بھی آدم دا پتر آئی، او بھی آدم دا پتر آئی، لیکن ایک دی بھی نیکی
کو بھا ساڑ گئی ہے، بے دی نیکی کو فرشتے جا گئے، جدی نیکی کو میں اللہ نے قبول کی تے وجہ کیا ہی وجہ وہی جڑی حابیل کھڑا دا نال اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیتے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ دا ڈر حابیل ہی وجہ تمہیں اللہ نے انہیں نیکی قبول کر کے دی رہی ہے کہ میں کائنات والے واسطے قانون پیا بننا سونی شکل میں یار نہیں نیکی دی قبولیت واسطے ذہین ہون میں یار نہیں نیکی دے قبول ہون واسطے امیر ہون میں یار نہیں نیکی دے قبول ہون واسطے بڑھے پاون میں یار نہیں نیکی دے قبول ہون واسطے اعلی حسب نسب دا ہونا میں یار نہیں یا اللہ نیکی دی قبولیت دا معیار کیا ہے حج دی قبولیت دا معیار کیا ہے نماز دی قبولیت دا معیار کیا ہے روزے دی قبولیت دا معیار کیا ہے اللہ فرمائے دے انما یتقبل اللہ من المتقین ہر بندے دی نیکی قبول کرنا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے تے جڑا پرہیزگار ہوے جڑا نہ ڈرے اون دی نیکی بھا چا ویندی ہے گواہی قرآن دی ہے ساڈے روزے بھی کتھیں بھا نہ ساڑ دے جے اویں حالت رہے گئی تے یہی حشر تھی سی جے چاہندے ہیں روزہ ساڈا قبول ہوے ساری نجات دا ذریعہ بنے ول ڈرنا پوسی پرہیز پوری کرنی پوسی ہتھیں دی زبان دی صرف پیٹ دی نا اکھ دی پرہیز کان دی پرہیز روزہ کان دا بھی ہوندے زبان دا بھی ہوندے ہاتھ دا بھی ہوندے پیر دا بھی ہوندے یاد رکھا ہے دماغ دا بھی روزہ ہے پورے وجود دے اوتے روزہ نافذ ہے صرف بھکا تسا رہن دا نہ روزہ نہیں اصل جڑا مقصود آ بھی جلے حلال چیز نہیں پیا کھندا میں کہ روٹی دے نیڑے نہ ونجی اور روزہ تک پانی دے نیڑے نہ ونجی حلال چیزیں دے نیڑے نہیں پیا ویندا تے حرام دے نیڑے ونجن کیویں جائز ہے روزے دی حالت وچ میں لڈو کھیلی رکھاں جب روٹی نہیں کھا سکدا جڑی حلال ہے جائز ہے میرے واسطے رب نے جب رزق بنائے تے میں غیبت کیویں کر سکدا جڑی اویں مطلق حرام ہے میں جوا کیویں کھیل سکدا جڑا ہے ہی حرام میں اپنی آنکھ نال لوگاں دیاں غیر محرم دیاں ویڈیو تے تصویراں روزے کو بھگتاون دی نیت نال موبائل تے کیویں دیکھ سکدا جبکہ دیکھنے منڈو ہے ہی حرام جب حلال میرے واسطے جائز نہیں روزے دی حالت ہے تے حرام کے بچنا بالاولا ضروری ہے بالاولا ضروری ہے یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے کہ روزے دا جڑا مقصد ہے وہ تو کو بھکھا رکھن نہیں روزے دا مقصد ہے تو کو پرہیزگار بناون ہر شے کو آکو نہ بابا نانا میں نہیں کیوں میرے دل چلا دا ڈارے میں روزے نالا نہ بابا نا حدیث ہے نا جڑے ویلے بندہ تو کو گال کڈے تساں گال کڈو نا تساں کوئی نہیں صائمون میں روزے نالا ایک بندہ تو نال جھیڑا لینے تساں کو میں روزے نالا ایک بندہ تو کو مندے کر دے تساں کو میں روزے نالا یہ پرہیزگاری یعنی ہر شے دا روزہ ہے تے تساں آکھو میں روزے نالا انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے دوجے مقام تے فرمائے میں پہلی گزارش کی تھی کہ ہر عبادت دا مقصد روزہ ہے اور دوجی گزارش آئی کہ روز تقوی ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے ہر نیکی دا مقصد تقوی ہے ہر عبادت دی وجہ جڑی ہے وہ پرہیزگاری ہے بلدے شمید التقوی آدھے کے کوئن اپنے آپ کو اللہ دی نافرمانی کے بچاونا تے تیجے نمبر دی بات پہ چل دی ہے اللہ دی نیکی کی قبول کریں جڑا پرہیزگار ہوئے جڑا متقی ہوئے جن دے دل وچ تقوی ہوئے تے اللہ دا ڈر ہوئے جڑے ویلے قربانی دا موسم آوے ابو جہل اٹھیں کو ذبح کریں بیت اللہ دے قریب 100 اٹھ ذبح کرے تے اٹھ ذبح کرن دے بعد ول کیا کرے کہ انہیں اٹھیں دی رات جاوے رات جا کے کعبہ بیت اللہ دے دیواریں تے لاوے گوشت دا ڈھگلا رکھدا گوشت دا ڈھگلا
اللہ رکھدا تے نال رات بیت اللہ دے دیوانے تے لینا تے اور اللہ پاک تو دیکھ کے آدھا ارڑے کلا میں قربانی کی دیئے ارڑے کلا میں گوشت کٹھا کی دے ارڑے کلا میں خون وائے ارڑے کلا میں جانور ذبح کی دے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن عطا فرمایا تے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اللہ نے فرمایا میرے نبی ابو جہل کو میں اللہ دا پیغام دے دیو میں اللہ نے قربانی واسطے ضروری نہیں قرار دیتی کہ گوشت کٹھا کی دا ونجے میں اللہ نے جانور ذبح کرن دی وجہ نہیں دسائی کہ رات کٹھے کی دی ونجے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم میں اللہ پاک دا ارادہ گوشت نہیں میرا ارادہ رات وامن نہیں اصل میں یہ دیکھنا چاہنا کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال اپنے پالن والے جانور کو اپنے پالتو جانور کو ذبح پیا کرے دے اے رسم کو کتنی حد تک ذبح کر سکتے میں اللہ دیکھنا چاہنا ہے بدعت کو کتنی حد تک ذبح کر سکتے میں اللہ دیکھنا چاہنا اے دل دے پورے ارمان کیویں ذبح کر سکتے اے میری خاطر کیڑی کیڑی شے ذبح کر سکتے مقصد ہے کہ دے دل وچ تقوی بھی ہے یا نہیں آیا اللہ دا ڈر بھی ہے یا نہیں آیا اللہ سونا فرمے دے قربانی ہوے حج ہوے روزہ ہوے نماز ہوے زکات ہوے تلاوت ہوے ریاضت ہوے سخاوت ہوے جیڑا نیکی دا کم ہوے اون دا مقصد ہے ہوندے تاکہ تساں سارے پرہیزگار بن ونجو اللہ کرے سا کو روزے دے ذریعے اللہ تقوی نصیب کرے ڈر ونجوں بچ ونجوں نہ بابا میں نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ میں کیا ہاں میں روزے ڈالا تقوی پرہیزگاری جڑی ہے وہ ضروری ہے اگر پرہیزگاری نہیں ول تو روزے دا فائدہ ہی کہہ نہیں حدیث تو کو سننا ذرا غور کرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر جان دسترخوان وچھائے نے کھانا ہوندے اتے لائے نے تے میں دید پائے گئی ہے کہ بکری نہ چروائی غریب آئی بکری نہ چروائی بکریاں والا چرین آئی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے نال والے نوکر کو بھیجا کہ یہ جڑا تھوپ دے گرمی دی شدت بکریاں والا چرین ایک سادہ اور سارے کٹھے بہ کے کھانا کھا گنے پانی پی گنے آرام کر گنسی چھان بھی ہے پانی بھی ہے روٹی بھی ہے اے بندہ آ گئے جی آقا حاضر حضرت عبداللہ بن عمر دن سارے کٹھے بہ کے کھانا کھا مقصد روزے دا کڑا دسے دا کہ اصل پرہیزگاری ہے بھوکا تسران نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو چرواہ جواب نے دے میں تورے دسترخوان تے نہیں بیٹھ سکتا کیوں نہیں بیٹھ سکتا آپ تے کو سجے سے پائے تے سارے کٹھے کھا پی کر تے بکرے دا چرواہ جڑا غلام ہے اے جواب نے دے قبلہ میں واسطے نہیں بیٹھ سکتا کہ انی صائم میں روزے دنالا گرمی دی شدت آئی پہاڑی علاقہ پیرے ججوتی کہنا آئی سیر تے پاگ کہنا آئی چولے تے کئی تروپے لگے ہیں تے کہیں دا غلام اپنی ایک شہدہ مالک بھی کہنا اپنے جان دا بھی مالک کہنا جان اپنی آسی لیکن ہائی بے دی غلام حالت آئی بکریاں ودا چرے دا پہاڑے دے بلندے دے ودا لیکن ودا روزے دی حالت جا حضرت عبداللہ بن عمر کو خیال آیا اصل روزے دا مقصد ڈرانے اصل روزے دا مقصد پرہیزگار بنانے ایک چیک کرنے جو ڈر بھی ہے سی چھڑا بھوکا تصور ہے پرہیزگار بھی ہے یا چھڑا بھوکا تصور ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اندھا امتحان شروع کر دیتا فرمایا ایمیں کر چلو تے کو روزہ ہیں اے اجر ترے وردے وچو ایک بکری دے جا جتی پیسے آتے تے کو دے دینے ہیں اسا بکری ذبح کرنے ہیں آپ اسا گوشت بنے ہیں اسا بھی کوسوں دتے دے حصے دتے کو گوشت بھی دے چھوڑے سو تے اپنے بالے بچے کو کھوامی جا فات جواب نے دیا دے کہ بلائے بکریاں میرا نہیں اے میرے مالک جائیں میں اپنے مالک دی اجازت دے بغیر بکری نہیں بیچ سکتا تقوی نظر اندہ پہ نا میں نہیں دے غریبہ پیریں جتی کر رہی کام بن پویا تے اگو مشورہ دے والی ہستی عام تنہ آئی اللہ دا ولی آئی ولی دا پتر آئی حضرت عمر دا پتر آئی این سوچ تے بکری دے ویا جب اگو آپ نہ بیڑا کرے سی اے جڑی وڈی ہستی اللہ دا ولی
مشورہ پیا دیں دے ولا بھی کو غریب کو پتہ میری جتی تھی پوسی، میری پٹکی تھی پوسی، میرا چولا تھی پوسی، میرا کرتا تھی پوسی، تے میں چلو آج ایک بڑے عرصے دے بعد گوشت کھا کے انسان پیسے بھی بن پوسن آج سکتا موقع بنیا پہ یا او دیتے پن یا میں اتنا بھی ہے تو کوئی کہنا، لیکن چونکہ وہ روزہ رکھی ودا تو روزے دا مقصد بھی پورا ودا کریں دا، روزہ رکھی ودا تو روزے دا مقصد بھی پورا پیا کریں دا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حیران تھی کہ بھئی عجیب بندہ ہے، بھئی کوئی آفر ہے، چلو کوئی بیا ذریعہ بیا مطلع دیکھو یہ وجہ کیڑا ہو ہر لحاظ دا تقوی چیک کرنے ہیں، ہر لحاظ دی پرہیزگاری چیک کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آدن تیرے مالک کو کییں پتہ لگ سی کہ ایک بکری گھاٹے کے جڑا ودا ریواڑے کے جڑا ودا جاڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آدے میرے مالک کو پتہ لگ میں کتی بکریاں تا کیڑا کیڑا بکریاں سختی بھی بڑی کریں تے اگر پتہ لگ گیا تے میں کیا جواب دے سو۔ حضرت عبداللہ بن عمر دن بندہ جنگل چودا ہوئے نہر آوینن بھیڑیے آوینن جانوریں کو کھاوینن، اگر بکری کھوٹی دیکھے بھی صحیح تے وجہ پوچھے تے آکھی میں سن گیا تے نہر آیا بکری کھا گیا ہی میں آپ سے جان چھوٹ پوسی پیسے بن پوسنی گوشت بن پوسا تے اگوئی میں رو کے جواب دے دے اکھی بھی چو پانی بھی آگئے آدھے قبلہ زور تو جنگالی بھی چنگین لیکن میں کوئی اتنا سمجھاؤ جڑے ویلے میں اپنے مالک کو کوڑیاں گالی کر کر کے مطمئن بیٹھا کرے نہ ہو ساں بولے دسو این اللہ اللہ کی تھاؤں سی کیا میں اللہ دی نظر کے اٹھا رو ساں کیا میرا اللہ میں کو دے دا کہنا کڑا ہو سی کیا اللہ پاک دی میرے تے نظر کہنا ہو سی قبلہ میں توارے آکھن تے اپنے غلام اپنے مالک کو تو مطمئن کر باساں لیکن عرشان دے مالک کو کیویں مطمئن کرے ساں جیڑا رب ٹھگ کے پا کے جیڑا رب دھوکے کے پا کے جیڑا رب کوڑ کے پا کے۔ اے عبداللہ بن عمر میرے کے نہیں تھی سکتا رو بھی پے تے دسترخوان تو اٹھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے اکھاں وچ آنسو آ گئے دسترخوان والے جنے روٹی کھاون گوارا نے کی تھی انہیں دا غلام آدے مدینے تک واپسی جو ہیں نہ روندے ہیں تے بار بار فرمے دے ہیں واوے بکرے نہ چروا تیری پرہیزگاری تو آدھا میں این اللہ اللہ کتا ہے یار آج تو بازی جیت گئی نمبر گھن گئی صحیح مانے روزے دا ودا کرنا میں بکری ویچ بھی سکتا میں گوشت بنا بھی سکتا میں پیسے کما بھی سکتا میں مالک کو مطمئن کرن دا ہنر بھی رکھنا میں تے مطمئن کرن دا بہانہ بھی تے کو لب گیا لیکن ساری چیزیں دے باوجود بھوکے تسے ہومن دا حق دا ودا کرنا میں آدھا میں اللہ کو کیا جواب لے سا میدان معاشر جراب دی بارگاہ اللہ نے پوچھ گیا تے کیا جواب لے سا اتھا کوڑ چل رہے سی لیکن اللہ دے سامنے تا کوڑ نہیں چلدا اتھا ٹھگ چل رہے سی پر اللہ دے سامنے تا نہیں چلدا اتھا دھوکا چل رہے سی اللہ دے سامنے تا نہیں چلدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے اندے مالک دا پوچھنے غلام مول گن گی دینے بکریاں بھی مول گن گی جنے تے جڑے ویلے غلام حضرت عبداللہ دے گھر آئے آدم تک مبارک ہوئے تیری پرہیزگاری میں کوئی جی پسند آئی ہے تیرا تقوی جا پسند ہے تیرے پیسے بھر آیا اپنی غلامی واسطے نہیں بھر آیا تے کو اللہ واسطے آزاد پیا کرنا تے بکری دا دے ورتے کو تحفہ پیا دینا وجہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ دا ڈر موجود ہے۔ ڈر تے خوف پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تے غور کر دلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا والے ہو تو آپ کو میں اللہ حکم دینا کہ ذات راہ کٹھا کرو، ذات راہ جان دے ہو سفر دے اخراجات سفر دا خرچ کٹھا کرو یا اللہ ان پہ ہر شے پہ گاڑی بھی ہے پیسے بھی سب شے اچھا سب شے پہ جی اللہ تعالیٰ فرمانے والی میں کرو وَتَزَوَّدُوا ذات راہ کٹھا کرو آخرت دا ذات راہ آخرت دا ذات راہ یا اللہ کیا کروں آخرت دا ذات راہ کیا ہے اللہ سونا قرآن کریم فرمائے آخرت واسطے سفر آخرت واسطے ذات راہ تیار کرو یا اللہ وہ کیڑا ہے اللہ فرمائے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اے جڑا ذات راہ آخرت دی تیاری دے سفر آخرت واسطے جڑا سفر آخرت واسطے ذات راہ ہے جڑا سفر آخرت دا سامان ہے وہ تقوی اختیار کرنے اللہ کے ڈر ونجو سمجھوا
آخرت دا سامان تیار پہ کریں دے ہو اگر تساں پرہیزگار بن ونجو سمجھو اللہ پاک دے ونجن دا تے آخرت دو ونجن دا سفر آسان پہ کریں دے ہو اللہ پاک نے فرمائے تواڈی قبر تواڈا حشر تواڈا معاشر تواڈی قیامت تواڈا میرے سامنے پیش ہونا تے قیامت ارنی سوال و جواب نہیں پیدا ہونا آخرت سارے منزلیں واسطے اگر آسانی ہے تے زیادہ راہ وچے تے زیادہ راہ ہے تے تقوی ہے ڈر ہن میں ڈر ساں تے اگو میری آخرت دا زیادہ راہ کٹھا تھی سی ایک گالی تو سمجھ گئی ہن اگلی گال سنو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے او ابن آدم جی اللہ میں تیرے واسطے لباس نازل کیتے کپڑے دیتے میں تکوں اندھے دو فائدہ ہے یا اللہ کیڑا ایک اے فائدہ ہے تاکہ تیری عزت محفوظ رہے عیب ہومن تا تیرے لکے رہے ٹھیک ہے جی ہاں میں ہی واسطے تے دو جاتا ہے کوئی ہی واسطے لباس دیتم تاکہ تیرے ویچ حسن پیدا تھی وے لباس تیری خوبصورتی دا ذریعہ ہے لباس تیرے عیب لکاون دا ذریعہ ہے ٹھیک ہے قرآن دی آیت پڑھ دا تو رہے گو اللہ میں لباس تپاتی ودا کیڑی گال کرنا چاہ نہیں اللہ دے اے چولا شلوار تے کرتا تے منجلے تے چادریں والے لباس دی گال نہیں کی تھی یا اللہ کیڑی کی تھی اللہ فرمے دے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اللہ فرمے دے اصل تیرا جڑا لباس ہے وہ پرہیزگاری دا لباس ہے جڑا تیری عزت بھی بچے سی تے تیری حسن چیز آفا کرے سی حسن نے کپڑے دے نال نہیں اندہ حسن اندے تا کیڑی شے نال اندے تقوی دے نال اندے عیب جڑین وہ کاٹن تے کرنڈی پاواں نال نہیں لک دے کاٹن پاواں والے دی شراب نہیں لک سکدی قیمتی کپڑے پاون والے دا کوئی عیب نہیں لوک سکدا چوری نہیں لوک سکدی اللہ فرمے دے تیرے عیبیں کو تقوی دا لباس لکے سی تے تیرے حسن دے اندر اضافہ بھی تقوی دا لباس کرے سی ای واسطے اللہ فرمے دے دنیا والے ہو تساں ایویں کرو تقوی والا لباس پاؤ تے اللہ تہاڈی عزت بچا چھوڑے سی تے تقوی والا ذات راہ اکٹھا کرو اللہ تہاڈی آخرت سونی بنا چھوڑے سی صرف کوئی پوچھے جمعہ بھئی اللہ دا ڈر تقوی انی اخاف اللہ میں بھئی اللہ کے ڈر دا نہ بابا میں نہیں کر اے روزہ ہی ہو پیغام دے وانا ہے تے وہ پیغام میں ہی دسنا آتو آکوں اصل ہے کہ میں نہیں کرنا رک ونجے بندہ باز آ ونجے سوم دا معنی ہے رکنا رک ونجنا بریک نہ ونجے اور تقوی دا معنی ہے بچنا تے بچاونا اپنے آپ کو بچا گھنا نہ بھئی نہ میں نہیں کرے گا اے ہے تقوی اور اے ہے اصل مقصد عبادت دا نماز ہی پڑھی رکھاں تے باقی اللہ دی نافرمانی بھی کراں روزہ بھی رکھاں تے سارا نہیں ناپ تولش کمی بھی کراں تے دھوکے بھی تغیبت بھی مندے بھی گالی بھی نہ میرا بھائی ایک روزہ نہیں یاد ہے اے روزہ نہیں روزے دا مطلب ہے بھکھا تسا رہنا بھی روزہ ہے لیکن جسم دے اعضاء کو میدے علی کار انہیں اعضاء تے کنٹرول کرنا بھی روزہ ہے اور دل دماغ دے برے خیالات تے قابو پامنا بھی روزہ ہے اے تریے چیزاں ہو سن تا اللہ دے ہاں روزہ قبول ورنہ نہیں کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے اللہ دا ڈر اللہ دا ڈر یہ سب ساری بات یہ سمجھائی گئی ہے جڑے ویلے بندے چ تقوی ونجے اللہ دے سارے مسئلے والے کر دینا رہے اللہ فرمائے دے یوسف علیہ السلام کو اساں بچایا ہا عزت بچائی ہے تقوی اللہ دا ڈر جلے کو برائی دی دعوت دیتی گئی ہے وہاں کے کالا معاذ اللہ تے اساں ول بچا چھوڑیا بند تالے کھول دیتے ہم سے والنال تو اکو نسینے بھی پہ ہیں انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین ان دے دل اچ تقوی ہا ڈر رہا اساں ان دی عزت بچا چھوڑی حضرت ابو مرثد نبی پاک دے صحابی مکے دی جیل چو اپنے ایک دوست کو قید جو چھڑاون آئے نبی پاک نے بھیجا اندھارا ہاجڑے ویلے مکے پہنچے
عورت ہائی ایک جڑی زمانہ جہلیت تو سلام دعا رکھ دی ہے. حضرت ابو مرثد کو آواز دیتی ہے. ابو مرثد نہیں جی ابو مرثد چلو آج رات سارے گھر گزار. حضرت ابو مرثد دا جواب حدیث وچ موجود ہے. آکھن لگے نہیں نہیں ہن میں اللہ کے ڈردا پہلے میرے اسلام کا نہ ہن میں میرے پرہیزگاری ہے تقوی ہے. اللہ اگر میں ایک کام کرنا چاہ وال اسلام قبول کرنے دا کوئی فائدہ نہیں, میرے مسلمان بننے دا کوئی فائدہ نہیں. اون وال شور مچایا, دھاڑ دھاڑ شروع کی تھی. او لوگو آؤ چور آیا ودے وے, ڈکیٹ آیا ودے وے. حضرت ابو مرثد بڑی مشکل نال تو بھجے. لوگ کٹھے تھے وال گئے وال تھوڑا جہا ٹھڈیر تھی. لوگ جلے لوگ گئے وال انہوں نے آ کے وہ اپنا جڑا بندہ ہا کو نے کجھا منڈے تے کو چاہتا چاہ کر کے ساری رات دی سردی برداشت کر کے مدینہ پہنچے. نبی کریم علیہ السلام کو حال لیتے نے ایویں میں کو ملی ہے. پہلے بھی اندر نال میرے تعلقات ہیں. اللہ دے نبی میں بچ آیا کیونکہ میرے دل وچ اللہ دا ڈر رہا, لیکن میں تھوڑے نال مشورہ کرنا چاہنا اگر اجازت ہوئے تو میں اندر نال شادی کرنا چاہ نکاح کرنا چاہ. میرے نبی پاک ہی میں بیٹھے ہیں چپ کر کے. اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی. فرمایا میرا سونا ابو مرثد کو آکو خبیث عورتاں خبیث مردیں واسطے ہو جائیں, نیک مردیں واسطے نہیں ہو جائیں. خبیث عورتاں خبیث مردیں واسطے تے خبیث مرد خبیث عورتیں واسطے. تو نیک آدمی ہیں تے کو اللہ کوئی نیک عورت دے سی تیرے تقوی دی برکت نال اللہ تیرے تے رحمت کرے سی. چھوڑ دے خبیث دا پلہ. تھوڑی جی بھی گنجائش ہوئے نا اللہ آکھ دے گا چلو کوئی حرج نہیں شادی تک کر چا. شادی یعنی خبیث عورت نال ایک اللہ دے ولی دا شادی کرنا بھی تقوی دے خلاف ہے, اے بھی پرہیزگاری دے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہی میں ہی واسطے بھائیو سارے اللہ دا ڈر آسی تقوی آسی تا مسئلہ حلتے سی. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری بیوی صحیح بخاری. باتاں ڈھیرن موضوع طویل ہے لیکن ول جڑی گال میں سمجھنا کھڑا وہ ہے کہ ساکوں اللہ کے ڈرنا چاہیے. بندہ آئی سنی وہ دے ہونا چلو شارٹ کروں وہاں کہ میں جلے مرنا میرے پترو تو سن کیا کرو میری لاش کو ساڑ لی گئے مختصر پہ کرنے تفصیل از نہیں سکے. انہیں کہ بابا کیوں آکے سون میں اللہ دے سامنے نہیں مان سکتا میں بڑا برا کیتے بڑا برا بڑا میرے کے نہیں تھی نا. انہیں کہ ٹھیک ہے مر گئے ول پتریں ساڑ دیتے. صحابہ سن دے بیٹھا نہ دن اللہ دے نبی ول کیا بنیا. میرے نبی سے ہی فرمائے او ول اللہ پاک نے حکم دیتا او ہوا تے او پانی جتھا جتھا کیری ہے بندہ تے بن گیا. اللہ نے پوچھا تائیں میں کیوں کیتے او رومن پائے گیا. اللہ میں تیرے سامنے کھڑ نہ سکتا ڈر گیا ہم کمبن لگ گیا جو میرا ان بڑھے پائے میری ان آخری عمرے آخری وقت میں مرن والا میں اللہ کو کیا جواب دے سا ڈر گیا کمب گیا. اللہ فرمائے سی ڈر گیا میں جی ہاں ڈر گیا میں. حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ ان دی زبان تو اخوا کے سارے کو سناون چاہتا ہے. ڈر گیا میں جی ہاں ڈر گیا میں. اللہ فرمے سی فرشتے ہوئی دے نام اعمال کو میرے سامنے پیش کرو. اللہ پہ رحمت دی قلم پھرے سی اکسی کو جنت اس گھن ونجو. جیڑا ڈر گئے میں اللہ بھی ہوں دے اتے راضی میں اللہ بھی ہوں دے ڈر گئے نا 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 میں نہیں کرنا ہی میں. جیڑا بندہ اے پوزیشن بناوے اللہ ہوں دے اتے رحمت کر دیں دے. اگلی حدیث صحیح بخاری دی وہ بھی تو سنی ودے ہو لیکن اشارہ دے سا وہ بندے جیڑے ویلے زمین گدی آئی بے بندے زمین ویچی آئی حال مرے دا ودائی تا سونے دا گھڑا نکل آئے حال روکن سی چاہتے گھڑا چاہتے سی دروازہ کھڑ گئے سی سلام علیکم. وہ یار تم بھول گیا اسے گھڑا سونے دا نکل آئے تری زمین چو اے گھن. وہ کہا نا کوئی بھول شول کہیں نہیں یہ میدہ نہیں. انہیں کہا تیرا نہیں تیری زمین چو لکھتے. انہیں کہا ہونو میری زمین ہی نہیں رہی تیری ہے. انہیں کہا بابا زمین تو میری ہے لیکن پہلے تو صاحب ذرے گھڑا تو سا پوریا ہو سی یا تو ابے کوئی دادے کوئی پر دادے پوریا ہو سی. انہیں کہا کہنا پورے نہ ذکر کرے نا سارے سامنے کوئی ذکر نہیں ہویا اسائیں حال مارین ساری باری تو نہیں نکھتا یا کریں کوئی گال پیو ڈالے کے چل دیا ویا بھی توڑے واسطے نسلیں واسطے سونا پورے آسے کوئی گال کہنی ایک گھڑا تیرا نصیب ہے تو جان تیرا کم جانے. وہاں کہ خدا دا بندہ خدا دا خوف کر یہ جڑا گھڑا سونے دا بھریا ہویا تے بنیا ہویا میں چاہ بنیا اللہ کو میں حساب کی میرے سام میں تو گزران تازیانا نکے نکے میرے بالن میرے کنے بھوگ نہیں بھوگی نا اے تو جان تیرا کم جانے. وہاں کہ خدا دا خوف کروے زمین تیری تو جانتے گچی اپنے پا سادہ کوئی واسطہ کہیں نہیں سادے تارتے نہ پیا رکھی سونے دا گھڑا اساں جلے اللہ دے سامنے بیسوں اللہ نے جلے سادہ حساب کرنے میں کیا جواب دے سا. یہ کو تقوی دا
وہاں کے میرے در تے نہ سٹ، وہاں کے میں نہیں دینا سا کوئی تھی 100 روپیہ مل پوے نا سا دیں واہ اللہ جلے دے نہیں چھپر پھاڑ کے دیں واہ 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 میں کے جڑا خوش نصیب ہوں یعنی پے ہوئے 100 کچھ آ کے آدھے میں خوش نصیب ہوں اساں ہی تے بہت کچھ کھا پی گئے ہیں نا بہت کچھ سب کچھ جی گئے ہر شاید تہس نہس مروں جو صحیح کاکھ نہ بچہ پیا ہوئے اپنی زندگی آپ فیصلے کی تھی بیٹھے ہیں اتنا نہیں ہوا کہ میں نہیں کہنا تسا سویرے ونجو پر ڈیرہ غازی خان دی عدالت کیس پوچھو جج کو وکیلیں کو کیڑی نوعیت دن وہ آکسی یہ مرلا میڈا ہے وہ آکسی میڈا ہے مرلے نے جھیڑے تو میڈا میڈے دا جھیڑا اتنا جھیڑا کیا ہوا کہ تیڑا ہے ہوا کہ تیڑا ہے میں نہیں چاہتا آخر کار اللہ دے ایک بندے کے آگئن نیک بندہ آئی ساری صورت حال دسی نے تے کو جڑا نیک بندہ تو ساکھ سو تو کی میں پتہ ہے نیک آئی میں کو پتہ ہے نیک آئی تو ساکھ سو کی میں آکھے وہ این واسطے نیک آئی جنہیں سونے دا گھڑا ڈٹھا سے انہیں کو آکھیا تو ساں رولا مکاؤ میں جانا تے گھڑا جانا این تو نسی آکھیا نا مطلب کیا ہے وہ بھی پرہیزگار ہے یہ بھی پرہیزگار ہم تے وہ بھی سادے کی نے کو مسئلہ پوچھے صاحب سو پہلا حق تے سادے مدرسے دا سارا کچھ ہی تھائیں دے چا باقی چیزاں بعد ہے پہلے میری مسیح حق ہے پہلے میں حقدار ہاں یعنی پہلے ایسا مسئلہ دسے سوں اپنی فیوارے چ وہاں کہ وہ گال سنو نیوے رکھ دے انہیں کہ نہیں سے رکھ دے اچھا یہ دسو تھوڑی کوئی اولاد دیجئے انہیں کہ جیا پتر ہے جیا دھی ہے انہیں کہ چلو کل انہیں کو گھنوا ہے انہیں دا نکاح میں پا دے ساں تے سونے دا گھڑا حق مہر دے دے ساں انہیں کہ ٹھیک ہے بالیں کو گھنن نکاح تھیا سونے دا گھڑا حق مہر چ گیا تقوی دی برکت نال رشتہ داری بھی ودھ گئی تے روزی بھی رب نے ودھا دیتا مل گیا گھڑا کہ نہ ملے گھر آ گیا نا کیڑی وجہ تو تقوی دی وجہ تھی اللہ جنہ لوگاں اپنا ڈر رکھے وال اللہ انہاں دی حفاظت بھی کریں دے اللہ انہاں دی عزت بھی بچیں دے اللہ انہاں کو برکت بھی دے دے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت آئی کھڑی ہے غامدیہ قبیلے نال تعلق رکھ دیے زیادتی کر کھڑی آئی تے بعد چلا دا ڈر آئے سی میرے نبی کریم دی عدالت جا گئی ہے آ کر کے آدھی تہرنی یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں کو پاک کرو میرے کے غلطی تھی گئی ہے میں بچے دے نال بھی ہاں بال دی امید نال بھی ہاں نبی سی فرمائے لگی ہوئے جڑے ویلے بال دی پیدائش تھی دوبارہ والا میں لگی گئی ہے تے دوبارہ آئی ہے بال چاہتی ودی ہے جنا وضع عمل ہے اللہ دے نبی میں کو پاک کرو میرے کے غلطیاں ہو گئی ہے آپ نے فرمائے بچے کو ٹکر پانی دا طریقہ سکھا بعد والا میں لگی گئی ہے والا والا یہ دیکھو اللہ دے نبی روٹی دے لقمے کھا سکتے آپ نے فرمائے تے کو پتہ ہے جو تیری سزا کیا ہے جی اللہ دے نبی پتہ ہے رجم کر کر کے مار دیتا ویسی پتھر مار مار کے رجم کر دیتا ویسی آپ نے فرمائے بال گھن گھنو جے کھٹا کھٹ کے عورت کو پور چھوڑو اے عورت بھج بھی سکتی آئی نکل بھی سکتی آئی جڑے ویلے میرے نبی سی رعایت دین رہ گئے جے تے بال نہ پیدا تھی وے نامی اے دوران بھج سکتی آئی جے تے بال روٹی دا طریقہ نہ سکھے وہ تک نامی اے ٹائم بھی بھج سکتی آئی پاک نبی نے کھڈے چی کو پور دیتا آدھ دھاڑی دا اتے آدھ دھاڑی دا تلے صحابہ کرام کو سجا تے پتھر کٹھے کیتے صحابہ کو میرے نبی نے حکم دیتا کہ پتھر مارنا شروع کر لے یہ اللہ دی شریعت ہے سارے پتھر پہ مرنے ہیں کوئی پتھر کتنا پیا لگ جائی کوئی کتنا پیا لگ جائی یہ پتھر برداشت بھائی کریں دیئے اللہ دے ڈر دی وجہ تو میرے نبی سے پوچھے سنا مسئلہ نہیں پیا بن گا تکلیف تو نہیں پہ تھی نہیں کھڑی آئی کھڑی آئی اللہ دے نبی میں مطمئن آج دی رسوائی تے آج دا پتھریں اللہ درد میں کو برداشت ہے لیکن اللہ دی بارگاہ چا اللہ دے سامنے جڑی رسوائی ہونی گئی او برداشت نہیں ہو سکتی میرے نبی سے دے اکھاں میں جوان سو آ گئے حضرت خالد بن ولید نے انہیں پتھر چہی عورت دے متھے تے لگے خون دا فوارا نکتے تے خون دے قطرے حضرت خالد دے کپڑے تے آ گئے تے حضرت
حضرت خالدہ دن گندی عورت، اور گندی عورت اپنے گندے خون دی وجہ تو میرے کپڑے بھی گندے کتنے نہیں، یہ جملہ سنن دی دیر آئی، حدیث چندے میرے نبی کریم میں کمبن لگ گئے تے آپ نے میں اٹھی کے فرمائے محلن یا خالدہ ذرا رکھوانے بھلا آئی میں جملہ نہ پیالانی، اللہ دے نبی گندی عورت ہے، آپ نے فرمایا نہیں، ایندے دل وچ اللہ دا ڈر آئے، اللہ کو ایندہ ڈر اتنا پسند آئے اجائیں دی روح نہیں نکھدی، اللہ نے فرشتے دی ٹیم تیار کیتی ہوئی ہے جڑی دی روح کو جنت جگہن ویسی تے اللہ تقوی جڑا پسند ہے، اگر ہی کلی عورت دی توبہ تیرا ڈر 70 گناہگاراں تے تقسیم کیتا وجے اللہ سارے کو معاف کرنے سی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر عبادت دا مقصد تقوی تے اللہ دا ڈر، نیکی دی قبولیت دا معیار بھی اللہ دا ڈر، عزت دی حفاظت دا ذریعہ بھی اللہ دا ڈر، روزی روٹی وچ برکت دا ذریعہ بھی اللہ دا ڈر، اور ایسا تقوی ہے اللہ دے میں نبیوں کو پیغمبریں رسولیں کو حکم دیتا ہمیں ساری دنیا کو حکم دینا کہ لوگوں ڈرو، میں اللہ دی وصیت ہی میں جڑا ڈر گیا اور تر گیا، جڑا پرہیزگار بن گیا اللہ دا ولی بن گیا، تو اجاں عبادت تاں قبول جداں میرا ڈر موجود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب